اور بھارت سے آپ کیوں ڈرنے لگے؟ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ان کی انرجی نیڈز بہت بڑی ہیں۔ قومی انٹرسٹ کا سوچیں کہ کب تک پاکستان آئسولیٹڈ رہے گا اور علیحدگی کا ایک راستہ اختیار کرے گا. یہ مشکل حالات ہیں. ہم تقریباً قریب آ چکے تھے، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان نیگیٹو لسٹ تھی اس کو کمپلیٹلی ابالش کرنے کے قریب آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور پھر ہم کسی اور جانب چل پڑے. وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی بھارت نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا، ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. کابل سے کلکتہ جب تک ہم سارے ٹریڈ بیریئرز نہیں ختم کریں گے، اس میں افغانستان کا بھی بینیفٹ ہے، اس میں پاکستان کا بھی بینیفٹ ہے، اور اس میں انڈیا کا بھی بینیفٹ ہے. اور ہمارے جو اصل چیلنجز ہیں ان تینوں ممالک کے، دیکھیں چین نے اپنی جو 60 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے انہوں نے ایک مڈل کلاس میں لے کر آئے ہیں. یہ جو ریجن ہے یہ دنیا کی، چین کے بعد اب تو چین سے زیادہ پاپولس ہونے جا رہی ہے، تو ہمیں بھی ہمارا اصل چیلنج تو غربت ہے، لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنا، ان کو ایک بہتر زندگی دینا. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اپنے کانفلکٹس کو تھوڑی دیر کے لیے، یہ نہیں کہ ختم کریں، سائڈ پہ رکھیں اور ریجنل انٹیگریشن کو بڑھائیں، اور اس ریجنل انٹیگریشن کے ذریعے اپنے لوگوں کی زندگی کو اوپر لے کر آئیں. اور یہ ڈویبل چیز ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا ایک آئیڈیا ہے کہ جس میں افغانستان بھی بینیفٹ کرے گا، پاکستان بھی بینیفٹ کرے گا، اور انڈیا بھی بینیفٹ. اچھا ایگزیکٹلی آپ کے ذہن میں کیا ہے، what is in your mind کہ یہاں سے کابل سے کلکتہ تک بیریئرز کوئی نہ ہو، لائک they should not be like any. یورپین یونین میں رانا بھائی کیا ہے؟ فریڈم آف موومنٹ اینڈ فریڈم آف گڈس، ٹریڈ جو ہے. ہاں ٹھیک ہے. So you want that to be کہ یہاں پر ہم exactly on the same pattern. دیکھیں ایگزیکٹلی 2013 کی میں نے ایک اسٹڈی دیکھی، وہ آخری اسٹڈی کی گئی ہے پاکستان بھارت ٹریڈ کے اوپر، ایک امریکن ادارہ تھا انہوں نے کی تھی. تو اس وقت کے جو ٹریڈ والیومز تھے دوز ور اراؤنڈ $20 بلین پہلے سال کے، اور یہ 10 سال پرانی اسٹڈی ہے، 11 سال پرانی اسٹڈی ہے. آج وہ ٹریڈ والیومز آپ کے اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. نیئرلی میں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ بٹ آئی کین گیس کہ سیفلی کہ اراؤنڈ $30 بلین. ڈیفینیٹلی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ہم یہ ایشین سینچری ہے، ہمیں اس خطے کو اگر آگے لے کر بڑھنا ہے ہم اپنے ملک کے اندر، تو ہمیں، اور اس کا ایک اور بڑا بینیفٹ ہے رانا بھائی، جو ٹیررزم کی جو میں بات کر رہا تھا، اور ہم سارے اس چیز کے وٹنس ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے. اگر یہ سوچ کامیاب ہوتی ہے کابل سے کلکتہ تک، تو جو ٹی ٹی پی ہے جو اس وقت دہشت گردی کی سرخیل ہے پاکستان میں، تینوں ریجنل پاورز کے جو انٹرسٹس ہیں، فائنینشیل انٹرسٹس آ جائیں گے، اور اگر وہ کوئی کارروائی کرتی ہے تو ان تینوں ریجنل پاورز کی مخالف ہوگی. یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی ٹیررسٹ ونگ یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کوئی اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، تو 3 کنٹریز کا فائنینشیل انٹرسٹ ہوگا. تو فائنینشیل انٹرسٹ جو ہے وہ بنیا کہتا ہے نا کہ فائنینشیل انٹرسٹ بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے، اور وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ سود ہو جاتی ہے. اور پھر ہمارا جو ہم بڑے عرصے سے ایک سنتے آ رہے تھے رانا بھائی، ہم تو ساری زندگی یہی سنا ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ ماشاءاللہ واہ کمال، کیا جغرافیہ ہے پاکستان کا، اور بڑے ڈیویڈنڈس ہیں اس کے. آج تک ہمیں تو کوئی ڈیویڈنڈ ملا ہی نہیں. تو یہ جو پاکستان کا جغرافیہ ہے یہ اس کے لیے ایک کرس میں تبدیل ہو چکا ہے. نہیں لیکن اگر اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کا ایک ریزن ہے، اگر اس کا فائدہ ڈیویڈنڈ کیوں نہیں ملا ہمیں؟ وہ ڈیویڈنڈ اس لیے نہیں ملا کہ وی آر ناٹ ڈپلومیٹس. when we sit across the table اور ہم نے جا کے کسی بھی ملک کے آگے اپنا کیس جو ہے پلی کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ we are not successful as such، کیونکہ ہمارے اندر ڈپلومیسی نام کی چیز رہی نہیں. وہ جو لاٹس تھی ڈپلومیٹس کی، جو سیزنڈ ڈپلومیٹس تھے، وہ ختم ہو گئے، وہ چلے گئے اس دنیا سے. تو یہ اب ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی پرفیکٹ آئیڈیا ہے، لیکن اٹس اے تھاٹ ورتھ ایکسپلورنگ کہ آپ نئی چیزیں سوچیں، تاکہ آپ 23.5 کروڑ آپ کی آبادی ہے ہمارے ملک کے اندر. دیکھیں ہم اور پریکٹیکلی چیزوں کو کیسے پاسبل بنایا جا سکتا ہے when it comes to like کابل ٹو کلکتہ، ایک سوچ ہے پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے. پریکٹیکلی تو اسی لیے ایئر روٹ، سی روٹ، نئی ٹریڈ آپ جو اویلیبل ایونیوز ہیں ان کے ذریعے کریں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اچھا اف اٹ میکس اکنامک سینس کہ آپ یہاں سے بائی روڈ کریں
تو وہ کریں. اگر آپ اٹ میک سینس کہ آپ اس کو بائی ایئر کریں تو بائی ایئر کریں. مطلب بنے کہ فائنینشلی وائبل کیسے ہو. وہ تو بزنس مین جو ہے, جو کاروباری طبقہ ہے, وہ تو اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے. ٹھیک, اس میں ہمیں کوئی اس کو گائیڈ کرنے کی. اچھا, یہ لمیٹڈ ٹریڈ شروع کر دی جائے شروع سے, میرا ایک کنسرن ہے کہ ٹو میک اٹ پاسبل اینڈ لانگ رن میں یہ چلتی رہے ساری چیزیں. ڈونٹ یو تھنک کہ انیشلی ایک لمیٹڈ ٹریڈ کا سلسلہ شروع کیا جائے تینوں ممالک کے درمیان, تو وہ زیادہ بہتر ہے, یا بالکل اوپن کر دیا؟ 2013 میں جی ہم تقریباً قریب آ چکے تھے, جو پاکستان اور بھارت کے درمیان نیگیٹو لسٹ تھی اس کو کمپلیٹلی abolish کرنے کے قریب آ گئے. اور پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے اور پھر ہم کسی اور جانب چل پڑے کہ اس وقت جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, I'm just giving you one example. ٹھیک ہے, انڈیا میں ان کی کیا قیمت ہے, صحیح ہے, اور پاکستان میں ان کی کیا قیمت ہے. پاکستان میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز اسی دوائی کی جو انڈیا سے ہمیں فرض کریں 10 روپے کی ملتی ہے, یہاں پر وہ 500 روپے چارج کر رہے ہیں. تو آپ نے لوگوں کا بینیفٹ بھی تو دیکھنا ہے, یا آپ نے صرف چند انڈسٹریز کو اس طرح ان کے گرد ایک وال کھڑی کر کے رکھنی ہے کہ وہ لوگوں کو فلیس کرتے جائیں. تو اس میں اس کے بہت ڈیویڈنڈس ہیں. اور پھر ایونچولی دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ان کی انرجی نیڈز بہت بڑی ہیں. ان کی انرجی نیڈز اگر ہم یہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی دے دیں, اور یہ بڑا پرانا آئیڈیا ہے کہ پھر ہم اپنا وہ جو اسٹریٹجک ایج ہے, جو ایڈوانٹیج ہے, وہ ہم پھر لوز کرتے جائیں گے. جب آلٹرنیٹ ایونیوز وہ تلاش کر لیں گے تو وہ آپ کی طرف کیوں آئیں گے؟ ایران آپ کے ساتھ ہے. ٹائمنگ از لائک ویری امپورٹنٹ. میرے خیال سے تو وی آلریڈی رن آؤٹ آف ٹائم. وی آر آلریڈی رن آؤٹ. تو آپ ایگزامپل یہ تو نہیں دینا چاہ رہے کہ اگر ہم گوادر پورٹ کی بات کریں تو ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا چائنیز آئی وڈ سے کہ وہ دوسری ایونیوز بھی تلاش کر رہے ہیں, لائک چابہار. جی, چابہار میں وہ ایونیو تلاش کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چائنا میں, چائنا نے ایران کے اندر. جی رانا بھائی, ہم نے اپنی فارن پالیسی ایک اور ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ ہم نے اور جو مڈل ایسٹرن فارن پالیسی ہے ہماری, ہم نے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ پیک کی ہوئی ہے. جدھر سعودی عرب جائے گا ادھر ہم پیچھے پیچھے چل پڑیں گے. پچھلی 3-4 دہائیوں میں 5 دہائیوں میں پاکستان کے اوپر اس پیگنگ کی وجہ سے ایک بڑا پریشر رہتا تھا کہ آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات نہیں ڈیولپ کرنے, اور ہم نے نہیں کیے. اور نیچرلی سو کہ ہم ان کے ساتھ اتنا ڈیپلی پیگ ہوئے تھے, اور جب موقع آیا انہوں نے اپنے تعلقات سیدھے کر لیے. بٹ اس پہ تھوڑا سا ایک ریزن ہے نا, اس پہ ریزن ہے ایک. دیکھیں انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا انٹرسٹ واچ کیا, چائنا نے ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کیا, اور انہوں نے جہاں پہ انٹرسٹ دیکھا اپنا, انہوں نے اپنا وہ جو ایونیو جو انہیں اپرچونٹی ملی اس کو گریب کر لیا. بٹ دین اگین وی آر ناٹ اکنامکلی اسٹیبل, اکنامکلی وائبل نہیں ہے, اور ہم لوگ ایگزیکٹلی فارن پالیسی سعودی عرب کے ساتھ پیک کرنے کی اس طریقے سے ضرورت ہی نہ پڑتی اگر ہم اکنامکلی وائبل ہوتے. اور ہر سال بجٹ بنانے کے لیے ہمیں ان کے پاس کشکول اٹھا کے نہ جانا پڑتا کہ یا شیخ $2 ارب مہربانی فرماؤ. 2 ارب زیادہ کہتا ہے لائک اینی ویز. نہیں اتنے ملٹی نیشنل جہاں نے امریکہ جی والمارٹ ہے یا میسیز ہے یا جے سی پینی ہے یا اس طرح کی کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز جہاں نے انہوں نے بجٹ ساڈے ملک کے بجٹ تو زیادہ نے.